السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے حق میں دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلی پانی کی تہ میں اور چونٹیاں جو ہے وہ اپنی بیلوں میں معلم خیر کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور ہماری بات چل رہی تھی قرآن کے محفوظ ہونے کے حوالے سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک زندہ ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر محفوظ کرنا ہو، کسی بھی کلام کو اگر محفوظ کرنا ہو، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کلام کو زبانی یاد کر لیا جائے، اور نمبر دو، اس کلام کو تحریر کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ ان دو طریقوں سے وہ کلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو جو محفوظ کیا گیا وہ حفظاً بھی کہ اسے یاد کیا گیا، اور کتابتاً کہ اس کو لکھ لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کے بہت سارے حفاظ قراء موجود تھے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں کچھ قراء دے دیں، کوئی حافظ دے دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قراء ان کے ہمراہ بھیج دیے تھے تعلیم سکھانے کے لیے۔ ان کا جو یہ منصوبہ تھا، انہوں نے راستے اس پہ عمل کیا، اور 70 قراء کو، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت موجود تھی صحابہ کرام کی جو قرآن کے حافظ تھے۔ تو 70 قراء بیر معونہ کے مقام پر انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اور جب اللہ کے پیغمبر کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے 1 مہینے تک جو قاتلین تھے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بعض صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان سے قرآن یاد کرو۔ فرمایا کہ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 صحابہ کرام کا نام لے کے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، یہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے ماہر ہیں۔ تو قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں زبانی یاد کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس قرآن کو زبانی یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا بھی جاتا تھا، کتابتاً قرآن لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی آتی تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کاتبین کو بلا کر وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے،
کہ یہ فلاں آیت ہے، اسے فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد اس کو لکھ دو۔ اور صحابہ کرام کاتبین وحی اس آیت کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اس دور میں جو چیز بھی میسر ہوتی تھی اس پہ لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید ہڈیوں پر اور کھجور کے پتوں پر، پتھروں پر، کپڑوں پر، جو بھی اشیاء اس دور میں میسر تھی ان اشیاء پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید لکھا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا، لیکن اس کے اجزاء منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر کا دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نامی شخص نے دعوی نبوت کیا، تو آپ نے ان کی سرگوبی کے لیے مجاہدین کے قافلہ روانہ کیا۔ اس قافلے میں بہت سارے صحابہ کرام حافظ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ اس مہم میں ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی بھی شہید ہوئی تھی، جس میں اکثر حفاظ تھے، قراء تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اس طرح قراء شہید ہوتے رہے کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیوں نہ اسے کتابی شکل دے دی جائے۔ یہ بات سوچ کر آپ نے خلیفہ اول سے مشورہ کیا، ان کو تجویز دی کہ یمامہ کے دن بہت سارے قراء شہید کر دیے گئے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اسے کتابی شکل دے دی جائے۔ آپس میں تکرار بھی ہوئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور یہ تجویز پاس کر لی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں بلایا اور فرمایا کہ انک کنت تکتب الوحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتہمک۔ اے زید، تم اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کی زندگی میں وحی لکھا کرتے تھے اور ہمیں آپ کے صدق اور دیانت میں ہمیں اعتماد بھی ہے، لہذا قرآن جمع کرو۔ زید بن ثابت کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے، اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل کرنا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت قرآن کو جمع کرنے کے۔ بعد میں ان کو سمجھایا گیا تو اللہ رب العالمین ان کا سینہ بھی کھول دیا اور قرآن کو باقاعدہ جمع کرنا شروع کیا اور ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا گیا۔ وہ قرآن مجید، وہ مصحف جب تحریر کر لیا گیا تو جب تک صدیق زندہ رہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس وہ رہا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب بنے، وہ قرآن ان کے پاس رہا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ نسخہ موجود تھا۔ پھر عثمان غنی کے زمانے میں جب قرأت میں اختلاف ہوا تو آپ نے وہ نسخہ منگوایا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس کے متعدد نسخے تیار کروانے کے بعد جو مرکزی مقامات تھے آپ نے وہ نسخے وہاں روانہ کر دیے اور تلقین کی کہ تم نے اس مصحف سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر محفوظ کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں کہ اسے زمانی یاد کر لیا جائے اور اس کو لکھ لیا جائے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا حفظاً بھی، اس کے بے شمار قراء موجود تھے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی، آج بھی، اور قیامت تک محفوظ رہیں گے، قیامت تک حفاظ موجود رہیں گے، اور کتابتاً قرآن کو لکھ بھی لیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف قرآن مجید ہی محفوظ نہیں ہوا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا جو بیان ہے اسے بھی اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ الفاظ محفوظ کر لیے جائیں حفظاً اور کتابتاً، لیکن اس کے معانی کو، اس کی تفسیر کو، اس کے بیان کو محفوظ نہ کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کی جو تفسیر ہے احادیث کی شکل میں اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن کے محفوظ ہونے میں بھی شک ہوگا اور خلل واقع ہو جائے گا۔
تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا اور اس کے حفاظ کے ذمہ داری خود لی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تفسیر ہے سنت رسول کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، وہ بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ترتیب کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ ایک قرآن کی ترتیب ہے ترتیب تلاوت، جس طرح ہم قرآن مجید آج پڑھتے ہیں کہ پہلی سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورۃ النساء، اور آخر میں سورۃ الناس۔ یہ جو ترتیب تلاوت ہے جو آج ہمارے پاس مصحف موجود ہے، نسخہ موجود ہے، اس میں یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب تلاوت کہلاتی ہے یہ، اور یہ ترتیب اس انداز سے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں موجود تھی۔ آپ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اسی ترتیب سے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ ترتیب ثابت ہے۔ ایک ترتیب اور تھی جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنا لی تھی، جنہیں 7 احزاب بھی کہا جاتا ہے اور 7 منزلیں بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بعض قراء نے اس کا مجموعہ بنا دیا کہ فمی اشوق کہ میرا منہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ اب فمی اشوق دیکھنے میں ایک ہی مجموعہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ 7 حروف ہیں، اور ان 7 حروف سے قرآن کی 7 منزلوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو یہ 7 منزلیں قرآن مجید کی صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی ترتیب۔ مثلا فمی اشوق، فمی میں فعل فا ہے، یعنی پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، چونکہ فاتحہ فا سے ہے، اور دوسری ہے سورہ مائدہ سے، یعنی فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ایک، پھر سورۃ المائدہ سے لے کر سورہ یونس تک یہ دوسری منزل ہوتی ہے، چونکہ فمیم میں فا میم پھر یا، تو سورہ یونس سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک، پھر سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، پھر سورہ شعراء سے لے کر سورہ والصافات تک، یہ 5 منزلیں ہو گئی۔ والصافات سے لے کے سورہ قاف تک، اشوق، یہ 6 منزلیں ہو گئیں، اور سورہ قاف سے سورۃ الناس تک یہ 7ویں منزل ہو گئی۔ تو اسے فمی اشوق بھی کہتے ہیں کہ میرا منہ جو ہے قرآن پڑھنے کا بہت شوقین ہے، شوق رکھتا ہے۔ اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، تو انسان کی زبان ہمیشہ تلاوت قرآن مجید سے تر رہنی چاہیے، بالخصوص یہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے مقدس ساعات کو، قیمتی اوقات کو قرآن پڑھنے میں صرف کیا جائے۔ جب تک انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کی زبان غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ بولنے سے محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ 7 احزاب کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی۔ اور ایک ہے ترتیب نزولی، کہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ ایک ہے ترتیب تلاوت جو آج ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، لیکن ایک ہے ترتیب نزولی کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی یا اس کی چند آیات نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی صورت سورۃ العلق ہے، اور نمبر 2 سورہ المدثر، نمبر 3 تیسری صورت سورہ مزمل، اور نمبر 4 سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اور 5ویں نمبر پر سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں ترتیب نزولی اور ترتیب تلاوت کے حوالے سے۔ اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یا اس کا فہم ہے اس کا انشاءاللہ ہم آج آغاز کرتے ہیں۔
تو قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صورت ہے تلاوت کے اعتبار سے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 5ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے اس کے متعلق چند توضیحات، چند باتیں بتانا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور اس کے اکثر نام قرآن مجید سے اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے ماخوذ ہیں۔ اس کا پہلا نام جو بڑا مشہور و معروف ہے، ہر شخص جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، شروع۔ تو چونکہ قرآن مجید اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک توجیہ اور بھی ہے کہ انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت جو سب سے پہلے کی جاتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جب نماز شروع کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ پھر سورہ اخلاص پڑھ لے پہلے وہ، یا سورہ فلق کی تلاوت کر لے پہلے وہ، نہیں، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ یا تو اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یا پھر اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نام فاتحہ ثابت اللہ کے پیغمبر سے، آپ کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا دوسرا اور تیسرا نام ام القرآن اور ام الکتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، کہ جس شخص نے نماز میں ام القرآن کی تلاوت نہیں کی اس کی نماز ناقص ہے۔ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو ام الکتاب اور ام القرآن یہ دونوں نام بھی اس سورۃ فاتحہ کے موجود ہیں۔ اس کا چوتھا اور پانچواں نام سبع المثانی اور قرآن عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نماز میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ سبع المثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ یعنی فاتحہ کے 5 نام اللہ کے پیغمبر نے شمار کیے، ام القرآن، ام الکتاب، سبع المثانی اور قرآن عظیم۔ تو اس کا نام سبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیات جن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے دن میں ہم 5 نمازیں فرض ادا کرتے ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر تہجد ہے، پھر اشراق کی نماز ہے، پھر چاش کی نماز ہے۔ تو ان تمام نمازوں میں انسان بار بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک نام رقیہ۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، تو کسی قبیلے کے جو بڑا شخص تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے، کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ اس پہ کوئی دم کر دیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر جب دم کیا تو اس الفاتحہ کی تلاوت کی آپ نے، تو اللہ رب العالمین کو صحت یاب کر دیا اور وہ انسان شفا پا گیا، اس کو صحت مل گئی۔ اور بدلے میں ایک ریوڑ بکری کو ان کو دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت تک استعمال نہیں کیا گیا جب تک اللہ کے پیغمبر سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لیا گیا۔ فرمایا تمہارے لیے وہ حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کا نام الرقیہ، کہ یہ دم والی صورت ہے، کسی مریض پر اس کو دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ کے اندر میں ہوتا تھا اور میرے سر میں درد تکلیف ہوتی تھی،
تو میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیتا تھا، اللہ رب العالمین کو مجھے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے یہ، اور اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہر زہر کے لیے شفا ہے یہ، اور اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر لی ہے، صلاۃ کو تقسیم کر لی ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ آپ نے جب صلاۃ کا لفظ فرمایا تو اس کے متصل جو اللہ کے نبی نے آگے وضاحت فرمائی تو وہاں آپ نے سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نام صلاۃ ہے، اور اسی لیے اس کے بغیر نماز انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ 27 کے قریب علماء نے ان کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن یہ وہ نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں جو ہم نے چند آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ آج کی فرصت میں ہم نے آپ کو فاتح کے نام اور اس کی وجوہات بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کل مزید اپنی فرصت میں ہم اور بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔